ویلکم بیک ناظرین. بات شروع ہوئی تھی کرکٹ میں سپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ کے, اس کے بعد ہر سکینڈل میں سپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کی, اور وہاں سے ہوتی ہوئی کرپشن میں سپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ. میں آپ کو یہ فرق بتاتا چلوں, سپاٹ فکسنگ میں اشخاص انڈیویجولز انوالوڈ ہوتے ہیں اور میچ فکسنگ میں کافی سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. یاسر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاید ٹیم نہیں ہے, ہنا ربانی کھر صاحبہ کا ذکر آیا, حفیظ شیخ کا ذکر آیا, فردوس عاشق عوان ہے, تو گیلانی صاحب کے پاس کیا اپنی ٹیم موجود نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ وہ ٹیم پہ بلیو نہیں رکھتے. کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہو, پرائم منسٹر بہت بڑی چیز ہوتے ہیں, اس کے پاس ہر قسمی بندے ہونے چاہیے, ایکسپرٹ ہونے چاہیے. آپ کو فارن افیئرس کے لیے علیحدہ لوگ ہونے چاہیے, آپ کو ایڈوائز کریں. اکنامک ایشوز کے لیے علیحدہ ہونے چاہیے, گورننس کے لیے علیحدہ ہونے چاہیے. یہ 3 سال سے حکومت چل کیسے رہی ہے اگر لوگ یہ ون مین شو چل رہا ہے, یا زرداری صاحب چلا رہے ہیں یا گیلانی صاحب چلا رہے ہیں, اور مسلسل ٹائم اس میں بائنگ ہو رہی ہے. جیسے 40 ڈیز کی بات ہو رہی تھی, دنیا کی کوئی اور حکومت ہوتی, اپوزیشن اس کو اپنا ایجنڈا دیتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے, میرا خیال ہے پھر اس کے بعد ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورننس پہ ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جو ہم بار بار ہو رہے ہیں. گیلانی صاحب آپ کے خیال میں سیاست میچور نہیں ہوئی کہ اپوزیشن حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے؟ یہ جو اس پہ بلیو رکھتے ہیں, جس طرح ایکسپینڈیڈ ہو رہی ہے, ایک طرف آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ کہتے ہیں 7 بلین روپیز ہم نے وہ کرنا تھا پیٹرول سے, آپ نے ٹیکس واپس لے لیا, فائن. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پیسے. کل کا دیکھ لیں, اخباری مالکان ملے اے پی این ایس کے لوگ, اور 5 کروڑ روپیہ گیلانی صاحب نے ہماری جیب سے اٹھا کے اخباری مالکان کو, اے پی این ایس کو دے دیے, آپ جائیں اپنا دفتر بنائیں. اور ان کو جو کنسیشن دیکھی ہیں دیے, کل گیلانی صاحب نے دیے, وہ پڑھ کے دیکھ لیں. اخبار کے مالکان نے لیے, صحافیوں کو تو جو بدنامی ہوتی ہے نا, صحافیوں نے فلاں فلاں چیزیں لیے, جو اخبار کے مالکان جو کچھ لے رہے ہیں آپ اس کو اٹھا کے پڑھ لیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کو خوش رکھیں, یہ گیلانی صاحب کے ایجنڈا ہے. دوسری طرف ان کے پاس اخباری صاحب یہ مالکان آ کے ان کو 5 کروڑ روپے دے دیے. پیسے کو یہ ایسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے مغول حکمران ہیں, اور ان کی جیب میں ایک طرح کا ٹکا نہیں ہے. آپ ان کی تقریریں سن لیں, وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں لگتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن آف انکم کر رہے ہیں ہمارے ریسورسز کی, آپ کہنا چاہ رہے ہیں مغل اعظم بن رہے ہیں؟ یہ مغل اعظم ہیں. آپ جب 5 کروڑ روپے اٹھا کے اخباری مالکان کو دے دیں گے, اور اخباری مالکان یہ ارب پتی 5 کروڑ روپے کا اپنا گھر نہیں بنا سکتے, اپنا دفتر نہیں بنا سکتے. ہمارے پیسوں سے اے پی این ایس نے جا کے کراچی میں دفتر بنانے ہوتے ہیں. یہ بھی کرپشن کا ایک سٹائل ہے جو آگے اخباری اور ٹیلی ویژن کے مالکان نے کیا وہاں پہ. اس کی کوئی جواب طلبی نہیں ہے. اور بلے بلے آج تمام اخبارات نے گیلانی صاحب کو ہیرو بنا کے پیش کیا کہ جناب انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی, انہوں نے ہماری ڈیمانڈز مانی. آپ سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں جس طرح کو ان کو ہیرو پیش کیا کہ آپ کی سوسائٹی مار رہی ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسے نہیں ہے, اور آپ جا کے حکومت سے 5 کروڑ روپیہ لے لیتے ہیں, ہم نے کراچی میں اے پی این ایس سے اپنے آگے دفتر بنانے ہیں. یار یہ کس طرح کی گورننس ہو رہی ہے؟ صاحب حل کیا ہے اس کا؟ میرا خیال ہے حل یہ ہے کہ یو نیڈ ون میڈ مین جو اس ملک کو سیدھا کرے گا. یو نیڈ ون میڈ مین. ہو از دیٹ میڈ مین؟ اللہ تعالیٰ سے میں تو دعا کرتا ہوں کہ کل کوئی آ جائے. ایک آدمی چاہیے ہو مینز بزنس. پیپلز پارٹی میں ہے ایسا کوئی؟ کہیں سے بھی آئے, مجھے اس وقت کسی سے دلچسپی نہیں ہے. ابھی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو جس طریقے سے یہ راک باٹم ہٹ کر رہا ہے, اللہ کرے کہ کوئی آدمی ایک ایسا آئے جو اس ملک کو بچائے. بیکاز جو اکنامک کنڈیشن ہے ارشد اس ملک کی, وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, وہ ہماری ملیٹنسی سے زیادہ سیریس ہے. یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن گیا ہے. یہ جو اکنامک کرائسس ہیں یہ ملیٹنسی کو انکریز کرنے کے لیے. For God's sake, somebody has to come and stop this nonsense. یہ بہت سیریس ایشو ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بیگ صاحب وہ میڈ مین کون ہوگا؟ میری بات سنیں, ابھی ایک ہفتے کے اندر تو آپ کے پاس ریلوے چلانے کے لیے تیل نہیں ہوگا. ریلوے لائنیں ریلوے بند ہو رہی ہیں. آپ پی آئی اے کا پوری جو پروفیٹیبل روٹس ہیں امریکہ کے, وہ اٹھا کے آپ ٹرکش ایئر لائن کو دے رہے ہیں. یہ تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے ملک کے مالکان کے لیے 5 کروڑ روپے ہے, کس طریقے سے ریلوے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. somebody has to put their foot down. I hope somebody does. پیپلز پارٹی میں کوئی میڈ مین ہے؟ I don't know. ایک صاحب کو بنایا جا سکتا ہے. نون لیگ میں ہے؟ کہیں پہ بھی ہو, چاہے وہ سیویلین ہو, کوئی بھی ہو. I am not. کوئی ہے صحیح اس ملک میں؟ I can't name anybody. ارشد میں چاہتا ہوں یہ ملک کا بچے, ملک کی بہت برے حالات. صاحب ایسا کوئی میڈ مین ہے پاکستان میں؟ ارشد ایک چیز میں اس پہ تو ایکسٹریمسٹ ویوز پہ میں نہیں بلیو رکھتا. میرا خیال ہے ہمیں ایک جو پروسیس ہے یہ میڈ مین کی, یہ تو ان کا خیال ہے, میں میڈ مین پہ بلیو نہیں رکھتا. سملی استعمال ہمیں آ کے ریفارمر ٹائپ چاہیے, اور جو ریفارمز ہوتے ہیں سوسائٹی امپروو کرتی ہے, اسی طرح ڈسکشن سے کرتی ہے, ڈسکورس سے کرتی ہے, ایوولوشنری پروسیس سے کرتی ہے. اور لوگ ہمارے آہستہ آہستہ میچور ہو رہے ہیں. آپ کا براڈ کاسٹنگ میڈیا بہت رول پلے کر رہا ہے. آپ تھوڑا سا جمہوریت کو ٹائم دیں. بیگ صاحب کو میڈ مین نہیں ملا, آپ کے نظر میں کوئی ریفارمر ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے آہستہ آہستہ گریجولی سوسائٹی اپنے آپ کو آ کے چینج کرے گی. دنیا بھر میں چینجز ہوئی ہیں. یورپ تو ایک طرح کا ڈارک ایجز سے گزرے, ہم سے زیادہ برا ٹائم دیکھا ہے.
آل دو سپیڈ اس کی ہمارے ہاں چینج کی تھوڑی سی سلو، لیکن میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں، حالات آپ کے بہتری کی طرف یہ جائیں گے، ڈیفینیٹلی جائیں گے، اور اسی طرح کی گفتگو سے اور اسی طرح کے ڈسکور سے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر گئے. یہاں پہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آگے 10-15 لاکھ بندہ مار دیں، آپ آگے لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لیں، گھروں پہ قبضہ کر لیں، اس طرح ریولوشن آنے سے کوئی سوسائٹی آپ کی چینج نہیں ہوتی، ریفارم سے ہوتی ہے. اینڈ ایم کوائٹ ہوپفل کہ اگر ڈیموکریسی ریفارمر ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، میرا خیال ہے ہماری جو پارلیمنٹ ہے، ہمارا میڈیا ہے، یہ رول پلے کر رہا ہے ریفارمز لانے کے لیے. عامر بلال صاحب پچھلے 2.5-3 سال سے یہ ریفارمیشن کا سلسلہ جاری ہے، آٹے دال کا بھاؤ کیا چل رہا ہے؟ نہ پوچھیں ارشد صاحب، جو پیاز کا بھاؤ تو آپ کو بتا دیا سینیٹر انور بیگ صاحب نے. اس وقت روٹی اور دال عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے، بہت برے حالات ہیں. اور جس ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں، جن ریفارمرز کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے. ہاں، مجھے اگر کسی سے امید ہے تو وہ پاکستان کے یوتھ سے ہے. اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ینگ جنریشن لا ہر سکتی ہے. 10-20 سال بعد ہم یہی بات سنتے ہیں. میں ارشد صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، یا تو آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے پرانی جنریشن میں سے کوئی بندہ بتا دیں نا. دیکھیے، جب پارٹیز ریفارمز نہیں کر پا رہی ہیں، جب کوئی انڈیویجول کسی کی نظر میں نہیں ہے، جب کہ آپ کو کوئی میڈ مین بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کہاں سے کوئی آئے گا؟ یہ تو کوئی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اترے گا آسمان اسپاٹ سے. فکسنگ اور میچ فکسنگ چلتی رہے گی؟ آپ تینوں سے سوال ہے. میرا خیال اتنا آسان نہیں رہا میچ فکسنگ کرنا، اسپاٹ فکسنگ. لوگ اب پکڑے بھی جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر رہی ہے. اب آپ جا کے چوری پیسے بھی لے رہے ہو تو آپ کیمرے پہ آپ پکڑے جا رہے ہیں. اتنا آسان نہیں رہا. ارشد، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the country is in serious economic crisis. Somebody has to put this country on the right footing. 5 کروڑ پہ ٹھیک ہے، اس کو دے سکتے اگر یہ اکنامک کرائسس کو ہم نے صحیح طریقے سے اب نہیں دیکھا، اٹ ول بی اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. پھر بہت ایک مشکل وقت سے ہم گزریں گے، پھر پتہ نہیں اس ملک کا کیا بنے گا. میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آئی تھنک پلیز پٹ دی اکنامک کرائسس. جی ہاں، اکنامک کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نہیں کہ باہر سے کوئی آئے اور اس پودے کے اندر تھوڑا سا پھر پانی ڈال دے. وی ہیو ٹو پٹ آر اون پریورٹیز رائٹ. اپنی کمر ہمیں کسنی پڑے گی. وی ہیو ٹو اور یہ وہ بات ہے. عامر بلال صاحب، سینیٹر انور بیگ صاحب، رؤف کلاسا صاحب، تینوں کا پروگرام رپورٹ میں شرکت کی شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. شروع ہم ہوئے تھے کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ سے، اس کے بعد حج اسکینڈل میں اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ، اور کرپشن میں میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ. اور پتہ یہ لگا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ جاری ہے، لیکن اسے ریفارم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ خاصا سلو ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.